ہم ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ اباؤٹ سبحان اللہ ون آف دا تھنگز جس کو ہم مسلمان اکثر بلیٹل کرتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے اتنا بڑا کیٹلسٹ نہیں بن سکتی ٹوورڈز مائی چینج اینڈ ٹوورڈز ٹریولنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ یو نو اور ہم اکثر ذکر بھی نہیں کرتے. یس وی ٹاک اباؤٹ قرآن, یس وی ٹاک اباؤٹ لائف اسٹائل چینج, بٹ سبحان اللہ دس از دا ریالٹی یار, اینڈ وچ از ڈیتھ. سبحان اللہ, جیسے اللہ کی میں نے کہا تھا نا اکثر ذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کیا کرو حازم اللذات کو, یہ نہیں کہا موت کو, ڈسٹرائر آف پلیجرز, جو تباہ کر دیتی ہے وہ الموت. تو یہ ہمیں کوئنسیڈنس تب ہوتے ہیں جب ہمارے کسی قریبی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کبھی کسی جاننے والے کی ڈیتھ ہوتی ہے. جب قبرستان جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے یار سبحان اللہ دس میکس یو سو اسپریچول. اینڈ میں اپنی پرسنلی بتاؤں نتھنگ میکس یو مور اسپریچول اور مور کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا دنیا سے اتنی بے رغبتی ایکسیپٹ ڈیتھ. برو جب بھی تھوڑا سا آؤٹ ہو رہے ہو نا تو ڈیتھ کا تذکرہ ہو جائے, کہیں آپ کو کوئی ریمائنڈر مل جائے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری گول سیٹنگ کو جو ہے نا وہ چینلائز کرنے والی جو چیز ہے وہ ڈیتھ ہے. اور اس کا سیم اگر کوئی زندگی میں جو پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں نا, پرابلمس کا تب بھی ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے نا ٹینشن پریشانی ہے, اینڈ یو تھنک آف ڈیتھ اینڈ دین یو سارٹ آف اینالائز دا پرابلم کہ اچھا یار یہ اگر میں مر گیا تو یہ پرابلم کیا بہت بڑی پرابلم ہے واقعی. تو بندہ لگتا ہے ہاں یار یہ لائف میں نا برو جو میرے جو سب سے موسٹ اسپریچول مومنٹس ہیں نا ایکسیپٹ بینگ ان حرم میں, وہ تب ہیں جب میں نے قبرستان وزٹ کیا یا جب میں کسی کے جنازے پہ گیا. اینڈ وہ نہیں کہ جب جنازہ اٹینڈ کیا اور نکل کے آ کے, نہیں, وین آئی ہیو اسٹیڈ دیئر اینڈ یا میں ہمارے بچے آپ کو پتا AIS میں نظام میں پڑھتے تھے, تو وہاں سے واپسی پہ نا قبرستان سے روزانہ ہمارا گزرنا ہوتا تھا. تو سم ٹائمز آئی یوز ٹو انٹر قبرستان, اور وہاں پہ جا کے نا برو میں پہ نا لوگوں کے نام پڑھتا تھا اور ان کی ڈیٹ دیکھتا تھا. ایسا نا برو کچھ لوگ ایک دن پہلے, کچھ لوگ 50 سال پہلے, اچھا کچھ لوگ 60 سال پہلے. آئی واز لائک یار سبحان اللہ 60 سال سے بندہ اپنی قبر میں ہے یار, 60 سال سے, یعنی اس کی جو ایج تھی نا, میں پھر ان کی ایج کیلکولیٹ کرتا کہ یہ اپنی ایج سے زیادہ ابھی تک اپنی قبر میں گزار چکا ہے. یہ بندہ 90 سال سے اپنی قبر میں ہے. تو اٹ واز دا سیم, اور ڈفرینٹ کتبے دیکھ کے نا ان پہ ڈفرینٹ نام دیکھ کے, پھر رینکس بھی دیکھ کے, کوئی جرنیل ہے, کوئی یعنی کہ کچھ بھی لکھا ہوتا ہے انہوں نے, جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ بھی بندہ دیکھتا ہے کہ ایوری کیٹیگری آف پیپل دے آل اینڈ اپ ہیئر. یار مجھے تو نا سب سے زیادہ قبرستان جا کے جب وہ جو لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ میں اکثر زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور مجھے جو میری ایج کے قریب ہوں گے نا سیم ایئر, میں اسٹارٹ ٹو تھنک یار, اور کچھ مجھ سے چھوٹے بھی ہوں, مجھے وہ نا عجیب سا لگتا ہے کہ یار سبحان اللہ, یو نو ہم لوگ ایسے لائف گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بڑا جینا ہے, اینڈ وی آر سو فورگیٹفل آف دا فیکٹ کہ یار, اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے کافر کے ہر بندہ ایگری کرتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو کم, اتنا زیادہ اٹ کین کم ٹو اینی ون ایٹ اینی ٹائم. اتنا زیادہ ایمفیسس جو ہے نا مجھے لگتا ہے برو اس لیے بھی ہے کہ واقعی نا یہ چیز انسان کو چینل کرنے میں, ویژن کو سیٹ کرنے میں بڑا کرتی ہے. کیونکہ میں اپنے طور پہ سوچوں تو میرا جو ایک کمنگ بیک ٹو اسلام اینڈ بلڈنگ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک جو تھا ریزن, وہ یہ لائف کا تھا کہ جب یہ تھوڑی سی سمجھ آئی, ایک ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہو اور ایک ہوتا ہے کہ چیز آپ انٹرنلائز کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. سو وین یو اسٹارٹ انٹرنلائزنگ کہ یار دس لائف ہیز ٹو اینڈ 55-60 سال اینڈ دیٹس اٹ, تو پھر جب اس پہ یقین زیادہ آ جائے نا, اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اس پہ تم تذکرہ کرو, اتنا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں جانا ہے. تو ٹائم از رننگ آؤٹ, ڈو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ ول ہیلپ یو آفٹر یو ڈائی. ایکچولی نا اسلام آپ کو نا پرسپیکٹیو دیتا ہے. اینڈ آئی واز واچنگ دس ویڈیو, ون آف دی ایکسپرٹس یو نو فرام دا ویسٹ, وہ بیسیکلی بتا یہ رہے تھے کہ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ, thinking about death is actually healthy because it brings things into perspective. آپ نا اچھے طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہو, انالائز کرتے ہو. اور یو نو دیر از اے بیوٹیفل ایگزامپل, مثال کے طور پہ آپ کہیں باہر ہوتے ہیں اور آپ اپنے گھر آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ ونس یو آر یو نو اسٹارٹنگ ٹو انٹر یور ہاؤس, یو سی دیٹ نو دیر آر سو مینی پیپل ان یور ہاؤس. تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, اتنا رش کیوں ہے میرے گھر میں. تو آپ جو ہے بغیر کسی سے بات کیے آپ لوگوں کو رائٹ لیفٹ کرتے ہوئے آپ آگے جاتے ہو, ایک پرٹیکولر روم میں جاتے ہو, وہاں پہ بندے بیٹھے ہیں ایک دائرہ لگا کے,
اور پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ہے. ونس یو سی کہ جو کپڑا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, اٹس یو ہو از ایکچولی دیئر. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل واچنگ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن, آپ ذرا فلیش بیک کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس آف یور لائف, کہ کاش میں اگر تھوڑا سا اور زندہ رہتا تو میں یہ کرتا, کاش کہ میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتا, کاش کہ میں قرآن بھی تھوڑا سا اور, واٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ. اب دیکھیں یہ سینیریو پیش کر دیا ہے, اب دوبارہ ایکچولی ریئلائز دیٹ یو آر الائیو ناؤ. اسٹارٹ putting your life into perspective. جو آپ ریگریٹ کرو گے اب وہ کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ, میک اے لسٹ. صحیح بات ہے. Do you get the point here? اور سلف صالحین بھی یہی کرتے تھے نا, وہ اپنے لان میں یا اپنے کچھ کمروں میں قبر کھود کے, پراپر اپنی قبر کھود کے وہاں پہ اکیلے نیچے جا کے لیٹ جاتے تھے, اور وہ لحد کھودتے تھے کہ جس میں آپ قبر میں جا کے ایک سائڈ پہ ایک جگہ سے بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ لیٹتے ہیں, آپ کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے مٹی ہوتی ہے, اور وہ ڈیپتھ اور کولڈنس اور تنہائی, اور وہ کہتے تھے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, یا اللہ پلیز واپس بھیج دے وہ اعمال اب کر کے آنگوں جو چھوڑ چکا تھا. اور پھر وہ اٹھتے تھے, نکلتے تھے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتے تھے, کہتے تھے کہ اپنا نام توحا تجھے اللہ نے واپس بھیج دیا ہے, موقع دے دیا ہے, اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے قبر میں رب العالمین سے کیا تھا. ہاں, بات سمجھ میں آتی ہے کہ assuming کہ جس وقت وہ قبر میں ہوں گے نا, وہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا مس کیا اپنی زندگی میں. ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں آلریڈی لسٹ پریپیئر کر چکے ہوں, لیکن جب پھر یہ آیت تلاوت کر کے جب وہ واپس آتے ہوں گے, یار آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ, یہ میری انکمپلیٹڈ لسٹ ہے, میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا, اس سے ایک چیز بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ اٹس اے پروسیس آف ٹریننگ یور سیلف. ٹھیک ہے, اٹس اے پروسیس آف ویکنگ اپ یور کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, اب دیکھو نا وہ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے, اٹ مینس کہ آپ کا نفس جو ہے نا اٹ ٹینڈس ٹو ڈرفٹ اوے فرام دا ریالٹی آف یور بینگ. ٹھیک ہے, سو آپ کانشیس ایفرٹس کر کے نا آپ اپنے بینگ کو, اپنے نفس کو ٹیم کرتے ہو بیسیکلی. سو اٹس بیسیکلی ٹیمنگ یور سیلف. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی لائفز میں کبھی یہ حقیقت سوچی ہے کہ جب میں مثال کے طور پر 65 ایئرس کا ہوں گا, سو آئی وڈ بی کوائٹ شیور کہ یار اب تو میرا ٹائم آ گیا, کیونکہ وی ٹینڈ ٹو بلیو ناؤ ان دس ایج کہ یار ابھی تو تھوڑا سا ٹائم پڑا ہے, ابھی 30s میں ہیں ہم مے بی, تو ابھی تو نہیں ہو سکتا. سو میں اکثر کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وین آئی وڈ بی لائک 60-65 اللہ نوز, تو مجھے تب یہ احساس ہوگا کہ یار بھائی اب تو آگے کتنی, اب تو ختم ہونے والی زندگی, تو تب میرا اٹھنا بیٹھنا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. آپ لوگوں نے سوچا کبھی؟ وہ بہت سوچا. میں تو انفیکٹ جب بھی کسی بزرگ انسان سے ملتا ہوں نا, ایسے جب ملتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اس کے ہڈیاں فیل کرتا ہوں اور اس کی اسکن تھوڑی سی لٹکی بھی فیل کرتا ہوں, یا جب کسی بزرگ کو حق کیا تو ان کے نا مسلس کو ویکن فیل کرتا ہوں. تو ایون یعنی جو میں نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے جو بڑے اسٹرانگ اور اب ان کو ویک ہو گئے ہیں, برو آئی امیجن مائی سیلف ود دا سیم فلیش, جھوڑیاں پڑ چکی ہوں گی, اور میں اس ٹائم کہتا ہوں کہ تو کیا ریگریٹ کر رہا ہوگا, کیا چیز تو ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ اس ایج میں پہنچنے کے بعد تو اپنے جوانی میں کیا کرتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو ریگریٹس ایٹ دیٹ ایج, کہ میں اس ایج میں پہنچنے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ یار کاش وہ گناہ نہ کرتا, کاش تھوڑی سی اور جان مار دیتا, کاش تھوڑا صدقہ اور کر دیتا, کاش اللہ کے لیے اور مزید ٹائم اسپینڈ کرتا. یار ابھی تو ہم نے بات شروع کی ہے اور مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ یار ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی شاید ہم ٹائم ویسٹ کریں. لیٹس ڈو سم مور گڈ ڈیڈز یار. اٹس سچ اے ریمائنڈر, یو نو, اٹس سچ اے ریمائنڈر. تو خیر بینیفیشل ٹائم انشاءاللہ ویسٹڈ بھی نہیں, بلکہ ہم نے جو کل ساری باتیں کی تھیں ریگارڈنگ ویسٹنگ ٹائم, ہم نے ریگریٹ کی بات کی نا, مطلب مجھے نا سب سے زیادہ ڈر سے لگتا ہے کہ یار جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں نا, اٹ فیلز لائک یار بڑھاپے میں جانے کے بعد, جیسے آج صحت ہے, ٹائم ہے, جو آج ریسورسز آپ کہہ رہے ہیں نا, لائک 60s میں جانے کے بعد اگر صحت آپ کی وہ نہیں رہی. اب جو ہم اکثر دیکھتے ہیں یار مسجدوں میں اولڈ ایج, بلکہ ریسنٹلی میں نوٹ کر رہا تھا کہ اب جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہیں نا, ایوری بڈی اسٹارٹس ٹو واک ٹوورڈز دا مسجد ایز این سارٹ آف ایکسرسائز ایز ویل. پھر اب ان کی ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ آپ تھوڑی واک کیا کریں. اب مسجد بھی جانا شروع کرتے ہیں اور وہ واک کر کے جاتے ہیں, کیونکہ اب ان کی سارٹ آف نیڈ بن گئی ہے کہ واک انہوں نے تھوڑی بہت کرنی ہے. کہتے ہیں یار واک کر کے جاتے ہیں, ٹائم سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں مسجد. وہ جو ہم اس کی ٹائم کی بات کریں, موت کی بات کریں,
اب دیکھیں نا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ منافقون میں آیہ نمبر 10 میں کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ خرچ کرو اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. اور جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار پلیز گیو می ون مور چانس, تاکہ ہم جو سارا مال جو ہم نے لاکھوں اور کروڑوں بینک میں چھوڑ کے آئے نا, یہ تو میں ویٹ کرتا رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم آئے گا کہ میں بھی ٹریول کروں گا, اس کو اسپینڈ کروں گا, تیرے راستے میں صدقہ کروں گا, بٹ یار موت آ گئی, پلیز گیو می فیو مومنٹس کہ میں وہ جا کے نا اپنا بینک لاگ ان کر کے وہ چیریٹی میں بھیج کے آ جاؤں, اور گیو می سم ٹائم. بٹ سبحان اللہ برو ٹائم نہیں ملے گا. فاصدق There's a book, Australian nurse ہیں, I remember her surname, very کرکے ہیں. یہ وہ نرس ہیں کہ جو پیشنٹس 3 سے 4 مہینوں کے لیے ٹرمینل النس سے گزر رہے ہیں نا, دے آر ڈائنگ ایونچولی, تو یہ ان کے ساتھ رہ کر نا ان سے پوچھی تھی ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس, ڈو یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور لائف. تو انہوں نے اپنی بک میں مینشن کیے ہیں 5 common regrets of the dying people. اچھا, ان میں سے نمبر 1 برو سبحان اللہ, پیشنٹس نے یونانیمسلی یہ کہا ہے کہ آئی وش, میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلتا, میننگ میں نے ہمیشہ لوگوں کو ہی خوش کرنے کی کوشش کی ہے. آج جنرلی سوشل میڈیا میں بندہ کیا کرتا ہے, ایک جو گو ود دا فلو کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اچھا لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی اس کو فالو کرنا, لوگ ایسی ڈریسنگ کر رہے ہیں, لوگ ٹرینڈ, یعنی میں آئی وازنٹ مائی سیلف, یعنی جیسے میں نے زندگی گزارنی تھی میں نے ویسے گزاری نہیں, لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے. اینڈ نمبر 2, جو میلز ہیں, میلز پیشنٹ, سب نے یہی کہا کہ آئی وش آئی ووڈنٹ ہیو ورکڈ سو ہارڈ, میں اتنا کام نہ کرتا. سبحان اللہ, بیکاز آئی مسڈ لاٹ آف تھنگس, کیونکہ اب میرے کام, میرے جو ہے جو میں نے کام کیا تھا کاروبار, میرے کام نہیں آ رہا. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے پورا کہ آل آور لائفز وی بلیو کہ ہم جتنا کام کر لیں, جتنا پیسہ کما لیں, شاید ہماری لائف یہ ہے. مطلب وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یور اون ٹائم ان وچ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف, یور فیملی, ڈوئنگ نتھنگ, ٹاکنگ ٹو پیپل, جو ہم کل بات کر رہے تھے, دیٹ ہیز ویلیو. اور اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں بڑی پروفاؤنڈ ہیں, میننگ جنرلی لوگوں کی جو تھنکنگ ہے وہ ہے کہ جی مال زیادہ سے زیادہ کما لیں, مال ہونا چاہیے, اور ہم بس بزی رہیں, کاروبار ہمارے, اور ڈیورنگ دا پروسیس فیملی بھی بے شک کمپرومائز ہو رہی ہے. آپ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, 10 سال آپ نے گزار دیے ہیں, فیملی پیچھے, بچے بڑے ہو گئے ہیں. اچھا یہ مجھے ویسے برو پتہ نہیں, بڑا اسٹرینج کانسیپٹ لگتا ہے. ایک تو ہے نا, مطلب ایون جب میں انگلینڈ میں تھا, کچھ ہوتا ہے نا آپ کا جو بالکل لوور طبقہ ہوتا ہے, ان کی بیچاروں کی بڑی کبھی مجبوری ہوتی ہے, دیر ایون لیونگ دیر ویری ہارڈ. ریسٹورینٹس میں کوئی وہ غلط پاسپورٹ پہ آئے ہوتے ہیں 2 نمبر طریقے سے, ان کو منیمم ویج سے بھی نیچے ویجز مل, ایک وہ طبقہ ہے. بٹ ایک وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, پیسے والا ہے, مالدار ہے, سب سیٹ ہے, لیکن پھر بھی نا میں نوٹ کرتا ہوں ہسبینڈ کسی باہر ملک میں جا کے بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں, یہاں پہ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں. اچھا ایک تو ایسی فیملی جس میں نے نوٹ کیا کہ ہسبینڈ وائف آسٹریلیا پہلے گئے, پھر ہسبینڈ کو دبئی نوکری مل گئی, اور وائف کی بڑی اچھی آسٹریلیا میں تھی, وہ کہتی میں آسٹریلیا میں ہوں, ہسبینڈ دبئی آ گیا, اور وائف ڈھونڈ رہی ہے. میں نے کہا یار اچھا بچے الگ ہیں, سبحان اللہ, موت اتنی عجیب چیز ہے. ایک چلتے پھرتے انسان کو جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا, اس کا میت ہونا وہ آپ کو کافی ہٹ کرتا ہے. جیسے ریسنٹلی ہم سرگودا جب جاتے تھے, یاد ہے آپ کو, وہاں بلال صاحب ہمارے ہوسٹ ہوتے تھے, وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, ایونٹس پل آف کر رہے ہیں, ویری ایکٹیو, یعنی کمپیئرنگ بھی کر رہے ہیں, واز ایم سی سم ٹائمز, اور وہ اچانک سے برو ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی ڈائڈ. It was a shock یار, یہ تو بلال صاحب بالکل بہترین. ابھی اسلام آباد میں ملے تھے آپ ان سے ریسنٹلی ملا ہوں, اینڈ سبحان اللہ جب میں نے سنا یار ہی واز ہیلدی ماشاءاللہ, ایوریتھنگ واز پرفیکٹلی فائن. اچھا برو, تب بھی مجھے اتنا ہٹ نہیں کیا, جب میں نے ان کی میت دیکھی نا یار ویڈیو میں, تب اٹ واز اے شاکر برو. اینڈ الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہی واز اے پرسن آف دین. ابھی ہم جو ریگریٹس کی بات کر رہے تھے کہ جس کا ویژن کلیئر ہے نا برو, کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے, میں کہاں تھا, ابھی کہاں پہ ہوں, اور کہاں پہ میں نے جانا ہے, تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. دیز پیپل نو فار دا فیکٹ, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, اور اس کے اوپر یہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں, استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ایسے لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اینڈ سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جو موت کے وقت مسکرائیں. دیز پیپل ایکچولی سی اینجلس کمنگ, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے زندگی اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے, ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں, بٹ ناؤ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فنشڈ. مشکلات چلی گئی ہیں. اب ہم جو کہتے تھے کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دے, اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک, دیٹ تھنگ از اوور. اور ایک جو نیا ریلم ہے جہاں پہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. ایسے لوگوں کے لیے برو پھر ڈیتھ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی, وہ تو اپنے رب سے ملاقات کا. شیخ میں ایکچولی نا شیخ فضل الہی کی ایک بک پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ. یا اخی وی ہیو ٹو کنیکٹ ourselves with knowledge. بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک حدیث کا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جنرلی نا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ مر جاؤ گے, موت آ جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ذہن کو ذرا الائن کر لو. ہم کہتے ہیں فرسٹلی والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم آپ اس دنیا میں تو نہیں ہم آپ سے مل پائے, ہمیں آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی جو ابد الآباد جو یعنی پلیجریبل جو انجوائمنٹ ہے اس کو ہم پالیں. ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن یو ہیو ٹو کراس اے برج. موت ایک بیریئر نہیں ہے, موت ایک برج ہے جس سے ہم کراس کریں گے تبھی ہم ادھر جا سکیں گے. سو کنسیڈر ڈیتھ ایز اے برج. یہ تو ایک کنیکشن بناتی ہے آپ کی اس دنیا سے اس آفٹر لائف سے. تو دس از اے گڈ تھنگ. ایز فار ایز یو آر ان دا وہیکل آف دس باڈی, آپ یہ جو بھی کون ہے نا اس سے نکل نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ابراہیم الحربی سے پوچھا نا غالباً ملک بن مروان نے کہ وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ and we love to live. He said لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم, because you have built this life and you have destroyed the hereafter. That's why you don't want to go from a place which you have invested to a place which you have destroyed. وہ ایسی بات ہے, میں نے اگر اسلام آباد کا گھر بہت لیوش کمفرٹیبل کوزی بنایا ہوا ہے نا, اور میرا لاہور میں گھر بالکل ہی ایسا ہی ہے کہ بالکل وہاں پہ جالے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں. جس طرح گاؤں میں اکثر لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں پسند آتا, پسند نہیں آتا, شہر سے جاتے ہوئے. I would not like to leave اسلام آباد then, right? Again, likewise, جو تو مرنا چاہتے ہیں نا bro, جیسے آپ نے کہا نا تتنزل علیہم الملائکہ, bro, this is real. We'll come to that ayah again. اب دیکھیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, میننگ جو فرشتے ہیں وہ ہوسٹ ہیں اس شخص کے, رائٹ. جس شخص کو یقین آ گیا کہ میرے ہوسٹ فرشتے بننے والے ہیں, نزلا من غفور الرحیم. نزلا means اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be hosting his slave. اور جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, جنرلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, وی پٹ آن پرفیوم, اور یہ وہ ہم نے ہوسٹ سے کیسے بات کرنی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, things of that sort. تو آپ تیاری کر کے جاتے ہو بیسکلی. اور برو جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, جب فار ایگزامپل کسی کے گھر آتے ہیں میکسیمم اپنی جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, تو سملرلی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, ہی ول بی ہوسٹنگ اس, تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہوسٹ کے لیے تحفے بھی تو لے کے جاتا ہے نا بندہ کہ آپ جزاک اللہ. لیکن اینجلز بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے. سم ٹائمز یو وڈ سی پیپل ان وائٹ کلوتھس اینڈ ادروائز آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا. وہی ہے نا کہ ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹھوں پہ وہ مار رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایکچولی the very reason why people smile at the time of death وہ کیا ہے, they look at those angels نا, وہ ایک مومنٹ آف پلیئر ہوتا ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ شاید خاتمہ اچھا تھا. برا بن عازب کی حدیث ہے یار, لمبی حدیث ہے, میں اس کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی ڈیتھ ہو گئی, ایک دم جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے, بقیع تک پہنچے, اللہ کے نبی نے کہا رکھ دو اس کو نیچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بیٹھ گئے, تو جو اللہ کے نبی کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے تھے, ہم بھی فوراً سے بیٹھ گئے. اور کہتے ہیں اتنی سائلنس تھی کہ ایز ایف ہمارے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وی آر ناٹ موونگ ایٹ آل. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نا جو اسٹک تھی نا اسے اساس سے پوک کر رہے تھے گراؤنڈ پر سے, اینڈ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف اور پھر زمین کی طرف, 3 دفعہ آپ نے کیا. اینڈ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. 3 دفعہ کہا, پھر ہمیں کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اور پھر جو حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب ایک نیک انسان جاتا ہے نا اس دنیا سے, the angel of death comes to him and the angel of heaven they come to him, اور وہ وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں as far as his eyes can see with bayd الوجوہ, beautiful faces. ٹھیک ہے, So it means کہ not one angel. Bro, It means multiple plenty thousands of of angels. You start seeing a creature that you have not seen before. that's the and you're alive by the way. یہ آپ کے لاسٹ مومنٹس ہیں, بالکل ڈیتھ سے پہلے ڈیتھ سے بالکل پہلے والے جو آخری چند لمحات 2-3-4 سیکنڈ ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ریل میں نے وہ ان لاک ہو جاتی ہے. اچھا, اور جب وہ تبھی تو ان کا unlock ہوتا ہے ریئیکشن آ نا, جاتا ہے نا, Exactly, لوگ دیکھتے اللہ ہیں اس اور ٹائم پھر یار لائف. کچھ لوگ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ایگزیکٹلی they cannot hear or listen to people, but some people اللہ تعالیٰ جن کے سائنس شو کروانا چاہتا ہے وہ کروا بھی دیتا ہے. تو اینجل آف ڈیتھ آتے ہیں اور پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. پاؤں سے روح نکلتی ہے گھٹنوں تک until the جو آپ کی سورہ قیامہ میں کیا آتا ہے, ساق جو ہے نا جو مل جاتی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ٹھیک ہے, آج جانے کا وقت آ گیا ہے. وظن انہ الفراق واتفت الساق بالساق ٹھیک الى ہے, مل ربک جاتی ہے. یومئذ. تو وہ جڑ جاتی ہیں. پھر کہتا ہے یہ آپ کی نیز تک سے باڈی سول نکلتی ہے, اوپر کی طرف آ رہی ہوتی ہے, آپ کے نیز فریز ہو جاتے ہیں, آپ کا آدھا دھڑ فریز ہوتا ہے, اور پھر یہاں پہ آتی ہے غرغرہ تک جب انسان کرتا ہے. اور یہاں پہ برو جب سول یہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد توبہ نہیں ہے, اس سے پہلے توبہ ہے, غرغرہ تک توبہ نہیں ہے, غرغرہ کے بعد توبہ نہیں ہے. اور پھر برو ایک نیک انسان کی روح ایسے نکلتی ہے, لیکن میں نے کہا جیسے آپ ایک آخر جو پانی کا ڈراپ ہے نا, جس طرح آپ گلاس میں ڈالتے ہیں نا, اسموتھلی وہ پاس آن ہوتا ہے, اس طرح سے نکلتی ہے. اور پھر جو باقی اینجلز ہیں فوراً سے اسے لے لیتے ہیں ملک الموت سے کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارا گیسٹ ہے, ہم اس کے ہوسٹ ہیں. اینڈ واٹ ڈو دے برنگ, حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ, perfume from the perfumes of paradise and a shroud from the shrouds of paradise. Only if it was a good soul. Yes, یہ اسی اچھے سول کی بات ہو رہی ہے ابھی. And سبحان اللہ, they take him to the first heaven, knock کرتے ہیں, کون آیا ہے, they call this person with the best of his names, جس طرح وہ دنیا میں چاہتا تھا مجھے پکارا جائے. اور angels from the first heaven they all gather اور اس سب کو ایک پروٹوکال دیتے ہیں. bro اچھا, یہ بات بائی دا وے ذرا اس کو نا پیرالل ورلڈ میں اپنی کرنٹ ورلڈ سے بھی ذرا ریلیٹ کریں ساتھ ساتھ. یہ اس پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یار پہلے آسمان پہ جانا مین کائنڈ کے لیے, اور پھر اس سے اوپر کا سفر طے کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ناؤ دیٹ یو آر گوئنگ ٹرانزیشننگ انٹو another world, it's all happening. you're not alone. آپ کو اینجلس کمپنی کر رہے ہیں اور آپ کی خوشبو پھیل رہی ہے, and all of the angels are saying کون آیا بھائی, کون آیا, اور they are calling with you best of your names. اور فرسٹ ناک کیے جاتے ہیں, کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے لیے پرمیشن ہے اللہ کے. ایکچولی بیسکلی جو اوپر مخلوق ہے نا, they are longing for you, yes, for the good people کہ کب ہمارے پاس آئیں گے. Because سبحان اللہ یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ people in this world there are people جن کو لوگ نہیں جانتے, لیکن آسمانوں میں وہ واقعی لوگ ان کو جانتے ہیں. مجہول فی الارض معروف فی السماء. یعنی آپ کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا, لیکن پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, ساتوں آسمانوں کے فرشتے they know your name. شیخ وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں, اور جبریل تم اس سے محبت کرو, پھر سارے آسمان کے ملائکہ سے محبت کرتے ہیں, اور پھر دنیا میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے. تو برو they are when they love a person they are waiting for him. میں یہاں پہ نا یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں برو سب کے لیے کہ اس دنیا میں نا فیم حاصل کرنا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, فالوورز حاصل کرنا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, سارے بھاگتے ہیں, یہ مشکل کام ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب مل بھی جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی مزے کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کو مزید فطروں میں مبتلا کرنے والی چیز ہے. ریگریٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ جو نرس بتا رہی ہیں ایگزیکٹلی کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا, میں نے خود انجوائے نہیں کیا. لیکن بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا بہت آسان ہے. وہ حدیث بھی ہے نا, all you have to just return to Allah subhanahu wa ta'ala, do نیک اعمال, and all of a sudden Allah subhanahu wa ta'ala starts loving you. اور جب وہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ محبت ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. وہ فرشتوں کی تعداد کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ آسمان پہ جگہ ہی نہیں ہے. اس میں یہ تھوڑا سا نا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی بار نا, وی ہیو ناٹ سین دیٹ ورلڈ نا, کہ اینجلس کیسے ہوں گے, کتنے ہوں گے. اور بٹ یہ جو پورا موت کا پروسیس ہے نا, یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی جس طرح بندہ امیجن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اچھا یار میں ڈیتھ کے بعد کیا ہوگا ایگزیکٹلی نا, لائک میری ذات کا ایک تو نا اینجل آ رہی ہے تو پتہ ہے, بٹ ہاؤ وڈ آئی بی, میری اپنی کانشیسنیس کیسی ہوگی, اٹس بڑی عجیب سی ہوتا ہے. اور پھر نا
بڑا ڈر لگتا ہے to be honest نا. مطلب کیونکہ ایک تو یہ سائڈ ہے نا, دین دیر از ادر سائڈ. جیسے ایک وہ اسٹوری تھی ینگ بوائز کی, یہ آئرلینڈ کی ہے, کہ دے ور گوئنگ فار اے کیمپ پہاڑوں میں, اور کہتے ہیں وہاں ہم سارے جا رہے تھے, ہم بس بیسک اکوپمنٹ تھی ہمارے پاس, چیزوں تھی, اینڈ ون آف دا فرینڈز ان میں سے نا بڑی زور کے گرتے ہیں اور ان کو بڑی سویئر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اینڈ فرینڈز جو ایک لڑکا بتا رہا, کہتے ہیں میں نا ہم لوگ ہمیں کہتے ہیں زیادہ تو پتہ, لیکن ہم اس کو پٹی کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وی اسٹارٹ ٹو سی دیٹ اتنا زیادہ بلڈ نکل رہا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہی مائٹ پاس ہوئے. کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو فوراً کہنا شروع کیا کہ سے لا الہ الا اللہ. تو کہتے خاموشی آگے سے. کہتے ہم نے اس کو دوبارہ بولا, کہتے کین یو ہیئر اس, کہتے ہاں آئی کین ہیئر یو. کہتے ہم نے اس کو پھر بولا کہ کہو لا الہ الا اللہ. کہتے ہی کونٹ سے اٹ. کہتے ہم نے 3 دفعہ پھر اس سے پوچھا کہ کین یو ہیئر اس, کا آواز تو آ رہی نا تمہیں. کہتے ہاں آئی کین ہیئر یو. لیکن اس کو لا الہ نہیں بولا جا رہا. یعنی آج دن کہ مطلب جب آخری دفعہ بولتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ نہیں بولتا. وہ کہتا ہے آئی ہیو ناٹ پریڈ اے سنگل پریئر ان دا لاسٹ 6 months. کہتا ہے آئی ہیو بین سننگ اینڈ آئی ہیو ناٹ پریڈ اے سنگل پریئر ان دا لاسٹ 6 months. اور یہ کہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی پاسز ہوئے. اینڈ ہی سیز کہ ہم جو دوست تھے وی ور جسٹ سو شاکڈ کہ یار سبحان اللہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کسی, اب آج آپ کے اور میرے لیے کسی کو میں کہوں یار لا الہ الا بولیں, یا ہمیں کوئی ہم بول سکتے ہیں نا, بول سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ نا صرف وہی اسی کو توفیق ہوگی جس نے لا الہ پہ زندگی گزاری ہوگی. یو نو the way you live your life, اسی طرح آپ کی موت آتی ہے. اس وقت آپ میں کانشیس بینگ نہیں ہوگا نا. That would be your جو قبر کے سوال بھی ہے نا, قبر کے سوال بھی وہی آنسر کر سکے گا کہ who is your Lord, who is your نبی, اور آپ کا دین کیا ہے. یہ جو 3 سوالوں کے جواب وہی کرے گا جس نے ان تینوں کے مطابق, یعنی کہ اللہ کو واقعی توحید پہ تھا, واقعی اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتا اور واقعی دین کو اس طرح فالو کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ہی ول بی ایبل ٹو آنسر دوز کویسچنز, ادروائز ناٹ. تو مجھے یہ بہت واللہ مجھے آنیسٹلی بتاؤں ڈر لگتا ہے کہ یار, بیکاز آج تو ہم سارے سب کسی کو بھی پکڑ لو جواب دے دیں گے, بتا کہ اچھا میں رٹا لگا لیتا ہوں اس کا جواب دے دوں گا. نو آئی جنرلی آسک دی اسٹوڈنٹس, جب بھی ٹاک ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے آخری اسٹیٹمنٹ کیا ہونے چاہیے. یونانیمسلی سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی گواہی دینا, ٹیسٹیمونی دینا. جو آپ نے بات کی ہے نا, ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ دا ریئل یو کم آؤٹ سائڈ, جو سب کانشیس مائنڈ کی آپ نے بات کی ہے نا. اور اس بارے میں نا ایک شیخ ہیں, وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ہلی ایریا میں گئے ہوئے تھے, تو ہوا کیا کہ آؤٹ آف نو ویئر ہم نے دیکھا آگے کھائی آ رہی ہے. ڈرائیور نے بریک مارنے کی کوشش کی لیکن گاڑی اسکڈ کی ہے. ہم سب کو پتہ چل گیا کہ بس اب کھائی میں گر جائے گی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, تو دوستوں نے, جو میرے دوست سے کوئی ایف ورڈ کہہ رہا ہے, کچھ یہ کہہ رہا ہے, کچھ وہ کہہ رہا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ او ایس, او دس, او دیٹ. کہتے ہیں کہ میں نے چیخ ماری, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, ہم نیچے نہیں گرے. لیکن جب ہم واپس گھر آئے, میں نے سوچا کہ تو بڑا اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے, تو اور یہ عالم ہے. میں آپ کو نام انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو بتاؤں گا. وہ اپنے لیکچر میں یہ بتا رہے ہیں بیسکلی. کہتے ہیں کہ دیکھو اس پرٹیکولر مومنٹ پہ اگر تیری موت ہو جاتی تو the way you will die you will be resurrected the same way. من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. the way you will die you will be resurrected the same way. کہ تو اٹھایا جاتا اس حال میں کہ تو چیخ مارتا, which is not a good sign, which is not a good sign. تو یعنی تب کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ یار میں اپنے آپ کو بڑا مرتقی سمجھتا تھا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. then where do you see yourself then, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ آ جاتا ہے نا کہ آپ کے ایون ہمارے پر مجھے یاد ہے کہ ایک دس ایکچوئل ٹرو اسٹوری دیٹ ایک عورت اور ایک مرد دے ور کمیٹنگ زنا, اور کہتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں کر رہے تھے وہاں کوئی گیس لیک ہوتی ہے اینڈ دے ڈائڈ ان دیٹ اسٹیٹ. امیجن کریں کہ یار اگر ہم آج گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ کس گناہ کرتے وقت, امیجن, اینڈ دیر واز آلسو دس پرسن ہو واز واچنگ پورن اینڈ ہی ڈائڈ ان دیٹ مومنٹ. مطلب کس طریقے سے لوگوں کی موت آتی ہے, الکوہول کنزیوم کرتے ہوئے لوگ جو ہے, اور وہ یو نو دونوں چیز. اور اگر آپ کی گناہوں کی زندگی ہے نا, تو پرابیبلٹی کہ آپ کی گناہ کرتے ہوئے موت آئے گی از ہائی. اور اگر آپ کی توبہ استغفار والی زندگی, آپ نیکیوں پہ فوکس کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی موت اس پہ ہی آئے گی. اینڈ دیر واز دس اندر شیخ کی ایک اسٹوری بتا رہے تھے, کہتے ہیں اٹس پرابلی سم آئی تھنک ایران یا عراق کی شاید کوئی ایک اسٹوری ہے. کہتے ہیں کہ ایک
صاحب تھے اینڈ ہی واز ان ہز ڈیتھ بیڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا کہ شیخ آپ پلیز آئیں ذرا آ کے تھوڑی سی ان کو کوئی نصیحت کریں یا کچھ آخری مومنٹ پہ ان کو کہتے ہیں مجھے بلایا. کہتے ہیں when I entered the room نا تو لاؤڈ میوزک لگا ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ یار وہ بندہ مر رہا ہے آپ لوگوں نے میوزک لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے بند کروایا اور میں نے قرآن کی تلاوت لگائی اینڈ went to that person. کہتا ہے وہ بندہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا اور اس نے کہا اس کو بند کرو اس کو بند کرو. پلے ام کلثوم, شی واز اے فیمر, کوئی ان کی سنگر تھی, کہتے ہیں اس کو لگاؤ, شی از دا ون ہو سوز مائی ہارٹ. تو کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ جو میوزک ہے نا اور قرآن ہے وہ ایک دل میں نہیں ہو سکتا. یا قرآن آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا. تو کہتے ہیں جن کے دلوں میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا واقعی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری روح کی غذا کیا ہے جی میوزک ہے. مطلب آپ نے روح کی جو اصل غذا قرآن ہے نا اس کا مزہ آپ نے چکھا نہیں ہے نا, بیکاز شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ شاید یہ روح کی غذا ہے. اینڈ یو نو یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹوڈے وی ہیو ٹائم نا, آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ یار کیونکہ واللہ یار ڈیتھ کین کم اینی ٹائم. مطلب دس تھاٹ از دی مین تھنگ آئی ووڈ سے کہ میرے لیے نا اور ہم سب کے لیے شاید یہ ہونی چاہیے کہ یار واٹ اف آئی ڈائی ٹمارو, ہیو آئی پریپیئرڈ انف, میں کر کیا رہا ہوں. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یار جب بندہ موت کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتا ہے یار کاش میں نے مور چیریٹی کر لی ہوتی, میں نے اور نمازیں پڑھ لی ہوتی. تو واللہ وہی بات ہے کہ ہم نے ابھی ٹائم ہے نا, تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی مرنا مت as if you can control it. مت مرنا سوائے اس کے تو مسلمان, یعنی انتم مسلمون کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یو آر ان دا پرپیچوئل اینڈ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اسی اسٹیٹ میں مرنا, ورنہ مت مرنا. برو جیسے آپ نے بتایا نا سبحان اللہ برو, آئے شیخ عباس بتوی ہیں, یہ جدہ میں نا ایک جدہ کی سب سے بڑی سیمیٹری ہے, اس کے مینیجر رہے ہیں 30 years والنٹیرلی. انہیں کا نام ابھی آپ نے پہلے بھی جی جی جی. تو یہ ان کے نا بہت سارے برو انہوں نے پرسنل انسٹنسز نوٹس کیے ہوئے, اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور محمد علوی ان کا نام ہے. تو شیخ محمد حسان کہتے ہیں کہ شیخ عباس بتوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کیا ہوا, میری جو کیونکہ جنازہ یا غسل دینا خاتون کو کسی نامحرم کا جائز نہیں ہے, تو وہ ایکسیپٹ فار کیونکہ والی وارث نہ ہو, وہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس سیمنٹری میں کیا ہوتا تھا کہ وہ خواتین دی تھی. ایک خاتون کی مجھے کال آئی, میری جو ہی واز دا مینیجر جو غسل دیا کرتی تھی, کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ گونا بات ہر. کیوں کیا ہوا ہے شیخ, میں کسی زندہ کو نہیں غسل دے سکتی. کیوں ہوا کیا ہے شیخ, شی از الائیو, شیخ شی از الائیو. کہتے ہیں مجھے بتائیں. کہتی ہیں کہ میں اس کو نا ہوتا بیسکلی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ نا اسٹریچر پہ آتی ہیں, لوگ میت آتی ہے, اور جہاں مغسلہ میں جہاں جس بیڈ پہ غسل دیا جاتا ہے اس پہ پھر اس کو ان کے نیچے سے کیسے شفٹ کرتے ہیں کہ ٹانگ کے نیچے اور کمر کے نیچے وہ ڈالتے ہیں چادر, اور اس سے اٹھا کے ان کو شفٹ کرتے ہیں, اور اوپر سے کورڈ ہوتی ہے, اوپر سے وہ کورڈ ہی ہوتی ہیں بیسکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کرنے لگے انہوں نے اسٹریچر کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اچھا. تو ہم بڑے شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہتے ہیں ہم دوبارہ, کہتے ہیں ان کی بیٹیاں, ان کی کزنز, ان کے ریلیٹیوز وہاں پہ ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں ہم تھوڑا سا ہو گئے یہ پتہ نہیں ہاتھ پھنس گیا ہے, کیونکہ انسان کا نا ہاتھ اسٹیف ہوا ہوتا ہے جب وہ, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ واپس اسٹریٹ کیا, ایسے ہاتھ رکھا. جب ہم دوبارہ کرنے لگے تو انہوں نے دوبارہ اسٹریچر پکڑ لیا, ڈیڈ باڈی پہ. شی رین, جو غسل دینے والی تھی, اسکریم اینڈ شاؤٹڈ کہ میں نے ان کو زندہ غسل نہیں دینا, میں نے زندہ غسل نہیں دینا. اور شیخ کو کال کی, شیخ نے کہا کہ ریڈ کریسنٹ سے ڈاکٹرز بلائیں, شی از الائیو. انہوں نے کہا ہم رسپانسبل لوگ ہیں, ہم ایسے نہیں بلا سکتے بیکاز وہ آ کے دوبارہ چیک کریں, پرابلی وہ میت ہوں. تو انہوں نے کال کی ڈاکٹرز کو, ان کے پیپرز منگوائے, شی واز اے ڈیڈ باڈی برو. ان کی جو بیٹیاں, ان کے کزنز رونے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہماری, کیوں ایسا کر رہے ہیں. اچھا, ان کے سائنس بھی بڑے عجیب سے اور سارا. پھر دوسرے لوگ آئے, شی ڈنٹ گیو ہر بات, دوسرے لوگ خواتین آئی, انہوں نے ان کو لیٹایا اور پھر اٹھایا, ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے اٹھا کے لٹایا اور ان کو غسل دیا, ان کو دفنا دیا. انہوں نے کہا اتق اللہ, آپ نے, آپ کی مدر تھی وہ, آپ نے کبھی نصیحت نہیں کی ان کو, آپ نے کبھی روکا نہیں ان کو, آپ خاموش کیسے رہ گئے, آپ کی ماں. کہتے شیخ ہم نے کیا نہیں کیا, ہم نے شیوخ کو اپنے گھر بلایا, ہم نے شیوخ کو اسپیکر پہ ان سے بات کروائی, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. کہ جب بھی ہمیں کہتے نا کہ وہ کہتی تھی آئی ڈیل ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ, یہ نہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں, کہتے آئی ڈیل, میرا رب کا معاملہ ہے, میں قبر میں دیکھ لوں گا جا کے,
لوگ ساتھ کہتے ہیں کہ میری قبر تو اپنی ہے نا, میں نے اپنی قبر میں جانا, کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے, تمہاری اپنی قبر میں جانا. کیا جملہ ہے تو سے کہ I'll deal with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ And bro subhanallah this happened to her. یار یہ کتنا خطرناک جملہ ہے برو, یہ کہ جو لوگ, یہ کتنا کامن ہے یار کہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. And apparently None I of your business. None of your I business. expected you would tell me a bigger sin. Bro دیکھیں Bigger sin in our language. اللہ کے نبی برو گزر رہے تھے, انہوں نے 2 قبروں کو دیکھا, ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے کوئی 2 بڑی باتوں کی وجہ سے نہیں, اور بڑی باتیں لوگوں کی پرسپیکٹو سے کہا کہ تم اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہو. ایک اپنی یورین ڈراپس کی حفاظت نہیں کرتا تھا, یعنی کپڑا بھی گر جاتا تھا, چینٹے آتے تھے, اور دوسرا نمیمہ کرتا تھا. And this dead body refused to enter the grave. یار سبحان اللہ, there are so many stories about it. وہ جو ہم حدیث بتا رہے تھے نا سبحان اللہ, برا بن عازب والی, تو ایون جو نیک لوگ ہیں سبحان اللہ, ان کو تو ویلکم کیا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علیجین میں ان کے کتاب لکھ دیتے ہیں, اور ان کو پھر قبر میں بھیجتے ہیں. اینڈ ان کو قبر میں ہی نا اٹس اے پٹ اسٹاپ جہاں پہ ان کو جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں. بیڈ بھی جنت کا, ایکسپینڈ ہو جاتی ہے, جنت کے ایکسپینڈ بھی ہو جاتی ہے, اور تو منراج جنہ بن جاتا ہے. I think it's no more than a qabr, you know. Yes. You are in a different world, a different room میں ہو شاید, you know. جنتی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, وینٹیلیشن کا نظام ہے, اور سب آ رہا ہے. بٹ وہ جو ایول ہے نا وہ سبحان اللہ یار, there are so many. ایک خاتون تھی, ان کی اولاد تھی, اور وہ ان کے بیٹے تھے. یہ شیخ ہی کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو غسل دیا ہم نے, اور غسل کے بعد جب ان کو قبرستان میں لے گئے, کہتے ہیں ان کے ہٹے کٹے بیٹے تھے, اتنے ان کے ریلیٹیوز تھے, محرم تھے, کہ وہ دے کڈ ایزیلی ٹاپل اے کار, اتنے ان کی اماؤنٹ تھی. کہتے ہیں جب وہ ان کی قبر کے پاس لٹایا, وین دے ور اباؤٹ ٹو پک اپ دا باڈی, وہ ڈیڈ باڈی اٹھ نہیں رہی تھی. وہ ہلا رہے ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اٹ واز اسٹک ٹو دا گراؤنڈ. ہم حیران پریشان کافی دیر ٹرائی کرتے رہے, لوگوں کو بلایا جو محرم تھے کہ اٹھاؤ. شیخ تو کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, بٹ نہیں اٹھ رہی تھی. کہتے ہیں میں حیران, میں نے آج تک, کہتے ہیں مجھے غسل کے مسائل پتہ, مجھے جنازے کے مسائل پتہ, مجھے ایکسپرزی کا پتہ, مجھے اس سچویشن کو آج تک نہیں پتہ. ہی سیڈ آئی کالڈ مائی شیخ, شیخ میں کیا کروں؟ تو ہی سیڈ کہ واللہ علم کیا کرو, ایک کام قرآن پڑھو. تو شیخ عباس کہتے ہیں کہ شیخ قرآن تو بٹ ڈیڈ لوگ نہیں سنتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یو رائٹ, بٹ وٹ کین وی ڈو رائٹ ناؤ, قرآن پڑھو. کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا, تو ہر سنز could manage to pull one of her legs. اچھا. اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اتنی ان میں طاقت ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا سکیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ قرآن. کہتے ہیں جب میں نے مزید پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے باڈی کو ایسے ہلکا اٹھایا. مجھے ایٹ دا سیم ٹائم کسی نے ایسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بلایا. میں نے اس کے پیچھے دیکھا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں when I stopped reading قرآن, کہتے ہیں باڈی اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ باڈی گری اور سیدھا گریو میں جا کے گری. اور کہتے ہیں ان کے بیٹے بھی اتنے, یعنی ایسے جیسے کوئی بڑا پتھر ہاتھ میں تھا نا, فوراً سے کہتے ہیں وہ بھی قبر میں جا کے کوئی کدھر گرا کوئی کدھر گرا. اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم وہاں سے نکلے, اور میں نے کہا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو یور مدر, تمہاری ماں ہے, تم نے قبر میں گرا دی ان کو, کیونکہ جب ڈیڈ باڈی گر جائے عجیب سا فیل ہوتا ہے. کہتے ہیں شیخ وی کوڈنٹ ہولڈ ہر, اتنی ہیوی ہو گئی تھی وہ. خیر بڑا عجیب معاملہ تھا. پھر ایک بیٹا کہتا ہے کہ شیخ پلیز میری ماں پہ نا پردہ رکھیے گا, پلیز کسی کو نہ بتائیں, یہاں پہ بھی کسی کو نہ بتائیں. تو شیخ نے کہا ایک شرط پہ تم نے مجھے بتانا ہے کہ کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جب دفنانے لگے تو جو بیٹا سے بات ہوئی تھی نا, اس نے کہا کہ مجھے ماں کی بس چہرہ دیکھنے دیں. انہوں نے کہا بسم اللہ, میں سائڈ پہ رہتا ہوں, تم چہرہ دیکھ لو. وہ اس نے چہرہ دیکھا, رونے شروع ہو گئے. وہ جب باہر نکلا تو شیخ نے تدفین کر کے دعا کر کے جب وہ چلے گئے, جو بیٹے سے کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ کیا معاملہ تھا, تو ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی سیڈ کہ شی از ناٹ مائی مدر. چلا گیا وہ. کہتے تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے, کہتے نہیں میں نہیں جا سکتا. کہتے بات گزر گئی, کچھ مہینے گزرنے کے بعد میں ایک جنازے میں تھا, وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا جس نے وہ شماغ پہنا ہوا تھا اور بڑی داڑھی تھی اس کی. تو مجھے ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ شیخ جانتے میں کون ہوں؟ کہتے نہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہوں. شیخ یاد ہے وہ جو کیس ہوا تھا جس کی والدہ قبر میں جا رہے تھے؟ آئی واز دا پرسن ہو سو ہر فیس, اور میں ان کا بیٹا ہی تھا. اور کہتے ہیں شیخ جب میں نے, اور آج میں آپ سے وعدہ نبھانے آیا ہوں, بیکاز اس کے بعد میں نے لائف چینج کر دی اپنی کمپلیٹلی. اچھا. میں جب ان کا چہرہ دیکھا نا, وائی آئی ریفیوز ہر, بیکاز اٹ واز ناٹ ہر.
her face was like coal, it was dark, it was pitch dark. اچھا. کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تو وہ ان کا چہرہ تھا ہی نہیں, it was dark. اور وہ جلا ہوا تھا ایسے, بالکل ڈارک تھا. کہتا ہے I couldn't recognize کہ میری ماں ہے, اس لیے I refused کہ میری ماں ہے, حالانکہ میری ماں تھی. And she never used to pray. اللہ. She never used to pray. Something people undermine very casually. وہ ہم نماز کتنی ایزیلی چھوڑتے ہیں, تو ابھی ٹائم نہیں ملتا. اللہ. وہ ایک اور خاتون کا واقعہ سناتے ہیں, سبحان اللہ یار, عجیب واللہ. کہتے ہیں کہ وہ خاتون, کہتے ہیں جب وہ قبرستان یعنی مغسلہ میں آئیں تو خواتین کہتی ہیں کہ شیخ, اس کا ڈسکرپشن کیا دیتی ہیں کہ شیخ ان کا ایک ہاتھ اپنے ویسٹ پہ ہے, ایک ہاتھ سر پہ ہے, اور ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے, یعنی ایک پاؤں نارمل ہے, ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے, ایسے کرتے ہیں. تو شیخ نے کہا یو نو دا رولنگس, کہ آپ ان کو گرم پانی میں ڈپ کرو یا گرم پانی لگاؤ اور سیدھا کرو, بس زیادہ زور نہ لگانا کیونکہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے برو کہ مردے کی ہڈی توڑنا بھی اسی طرح سے جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنا ہے, بیکاز دے فیل دا سیم. اچھا. اس لیے جب ان کو پلٹنا چاہیے تبھی آرام سے کرنا چاہیے, بیکاز دے فیل دا پین. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ when they go into the grave, yes, they feel all the torments if yes. so they really feel it, and they listen to the steps of people, their family believing it. تو سبحان اللہ ہوتا یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ شیخ آپ تو گرم ٹاول سے رب کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو ان کو لیوک وارم واٹر میں نے ان کو ڈپ بھی دیا ان کے اس کو, اور میں نے ہر ٹرائی کیا ان کی باڈی کو سیدھا کرنے کی, بٹ یہ نہیں ہو رہی سیدھا, کیونکہ گرم پانی سے بھی نہلانا نہیں چاہیے, بہت گرم سے نہ بہت ٹھنڈے سے نہلانا چاہیے. اللہ کی میں نے فرمایا کہ ایک نارمل لیوک وارم واٹر ہو. میں نے کہا کال ہر فیملی. دن جب فیملی آئی تو فیملی نے کہا کہ یہ تو ان کی باڈی بالکل اسٹریٹ تھی جب ہم لے کے آئے ہیں, اور اس نے بھی جسٹیفائی کیا کہ باڈی اسٹریٹ تھی, یہ ہل کیسے گئی, یعنی وہ ایسے جو تھا نا کیسے ہو گئی. ملٹیپل ٹرائی کی ان کو وہ نہیں ہوئی. خیر ان نے اسی طرح سے ان کو غسل دیا, اسی طرح سے ان کو کفن دیا, اور اسی طرح سے دفنا دیا ان کو. بٹ وہ ان کے ریلیٹیو سے اگین وہ اپنا انہوں نے پریکٹس کی اور کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوئی, جب she was a dead body, she was straight, when مغسلہ میں آئی تو یہ باڈی ایسی ہوگی, اور ایسے ان کو انہوں نے دفن کیا. کہتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ she used to listen music like crazy. کہتی ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو نا پیسے دے کے بیچتی ہیں کہ تم اپنے لیے بھی کچھ لے لینا, اور پھر کارنر شاپ ہے نا, کیونکہ یہ تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے زیادہ, وہ CDs اور کیسٹس بھی لے کے آنا. And she used to wear a headphone and she used to listen to music day and night. Music addict تھی وہ, binge listening to music. اور کہتے ہیں کہ you know the strange thing is how she died. کہتے ہیں ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے اور جنرلی میوزک چل رہا تھا, people were dancing, تو اس کا جو ڈانس تھا سب سے اچھا تھا, تو ہم نے سب سے کہا کہ تم آ کے اسٹیج پہ ڈانس کرو. So she started dancing on the stage. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا اور سر پہ ایسے رکھا اور اپنا ٹانگ سیدھی کر کے اس پہ روٹیٹ کیا, اپنی ٹانگ کے اوپر ایک جو سرکل لیا, ان کو چکر آیا اور وہ گری اور ان کا سر زور سے لگا, اینڈ شی ڈائڈ دیئر. ہم نے پانی پھینکے, ہم نے ان کو ہاسپٹل لے گئے, شی ڈائڈ ان دا سیم مینر. بٹ مرنے کے بعد ان کی باڈی ہم نے اسٹریٹ کر دی تھی, اینڈ سبحان اللہ ہوا کیا ہے کہ ان کی دوبارہ باڈی ایسی ہو گئی ہے. She never used to stop listening to music. سو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہم زندگی جیسی بھی گزار لیں گے, آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور پھر ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جا کے معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہارٹ دیکھتا ہے, اگر تو آپ کا قلب سلیم ہے نا, ایکسیپٹنگ ہارٹ ہے, ایکنالوجنگ ہارٹ ہے, ہمبل ہارٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکنالج کرنے والا ہارٹ ہے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے, ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, دیکھو یہ جو خاتمہ ہے نا, اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, اور اللہ کی عطا ہے بیسڈ آن ہاؤ یو اسپینڈ دس لائف. آپ کی چوائس پہلے, آپ کی چوائس ڈیورنگ یور لائف ہے کہ ہاؤ یو لیو یور لائف. انسٹنٹ چوائس نہیں ہے, انسٹنٹ چوائس نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ڈیتھ کو چوز کر لیں, آج آپ کے پاس موقع ہے. You decide how you want to die and how you want to be resurrected and how you want to be questioned on the day of judgment. You want کہ آپ کا حساب یسیرہ ہو جائے, آپ اللہ پہ توکل کریں, سپرسٹیشنز فالو نہ کریں, لوگوں کو یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں کے لیے نا بڑا آسان ہے یہ دیکھنا کہ اگر وہ کیوریس ہے کہ جی میرا خاتمہ کیسے ہوگا,
بس وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا آج لائف اسٹائل کیسا ہے, سمپل, دا وے ہی از لیونگ ہز لائف ٹوڈے, تو خاتمہ بھی اس میں بھی خاص طور پہ یہ دیکھ لے کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, صرف یہ دیکھ لو کہ میں اپنی لائف میں اللہ کی مرضی کے کام کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہوں, بس. اور برو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز, یور چوائسیز ڈیفائن ہو یو آر. آپ کا جو روزانہ دن شروع ہوتا ہے وہ بلینک پیپر ہے. صبح صبح اپنا دن آپ لکھنا شروع کرتے ہیں, بالکل, اور آخر میں آپ اپنا دن ختم کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. اگلے دن دوبارہ, اور یہی کتاب آپ کو دے دی جائے گی, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پر جو تو نے لکھی ہے وہ کافی ہے. سو ایوری اذان از اے چوائس ٹو میک, ایوری ٹائم اے وومن واکس بائی اٹس اے چوائس ٹو میک. ابھی تو خیر آپ لوگ رمضان میں سن رہے ہیں اس کو, بٹ آپ یہ دیکھیں رمضان سے پہلے میں فجر کی نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھتا تھا یا نہیں. برو سبحان اللہ, نماز یار, اللہ اکبر. برو میں ایک اور آپ کو شارٹ سی اسٹوری سناؤں. سعودی عرب میں برو ریاض سے ایک روڈ اپروو ہوئی ٹو ورڈز ڈفرنٹ پارٹس آف سعودی عربیہ, گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. وہ روڈ کو بنا رہے تھے, بیچ میں برو ایک مقبرہ آ گیا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ روڈ یہاں سے گزرنی ہے. تو علماء سے بھی ڈسکس کیا, لجنہ دائمہ اور سعودی کونسل سے بھی کیا. انہوں نے کہا ہاں ایسا کریں کہ سنس یہ ایک مسلمانوں کے نفع کا پروجیکٹ ہے تو قبروں کو کھود کے یہاں شفٹ کر دیں, اور ان کی پرمیشن کے ساتھ. تو وہ جو وہاں کا سردار تھا اسے پوچھا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الاؤ کرتے ہیں, بٹ رسپانسبلی اپنے کام کرنا ہے. انہوں نے قبریں کھود کے پرانی, اچھا جو لاسٹ قبر تھی وہ 30 سال پہلے کھودی گئی تھی, تو یعنی پرانی قبریں تھیں, تو یہ سن تھا کہ کوئی ریسنٹ ڈیڈ باڈی وہاں پہ. قبریں کھود کے وہ شفٹ کرنا شروع ہو گئے. برو سبحان اللہ, انہوں نے ایک قبر کھودی. اکثر قبروں میں تو ڈھانچے تھے, ایک قبر کھودی برو, وہ بالکل ایگزیکٹ اس کا کفن تھا, وائٹ کفن. اکثر قبروں سے 99% قبروں سے بو آ رئی تھی ڈیڈ باڈیز کی, اس سے خوشبو آ رہی تھی برو. اس کی قبر جب نکالی برو, یعنی if I touch a rock it feels different, if I touch a skin it feels different. برو وہ skin soft تھی. انہوں نے نکالا, چہرہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا تھا برو. اچھا, انہوں نے ان کو قبیلے والوں کو بلایا جن کا وہ قبرستان تھا, اور کہا تو فلاں کا بیٹا, اس کا باپ زندہ ہے. برو اس کا باپ آیا, اور باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. برو ہی اسمائلڈ, ہی کسڈ ہز فیس, اور کہا یو آر جسٹ لائک ایز یو پاسڈ اوے. سبحان اللہ. اور برو اس کو نا دفنا دیا. پیپل ور شاکڈ اینڈ امیزڈ کہ یار کوئی یہ کون تھا. جب اپنے باپ کے پاس آئے نا, وہ اس کے پاس بتائیں ہمیں اسٹوری کیا ہے آپ کے بیٹے کی. کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہے نا, جب سے بالغ ہوا ہے یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں اس کو نا ایک رغبت تھی دین کی طرح سا. تو یہ نماز یہ نہیں کہ اللہ کا ولی تھا یا کیا تھا. نماز یار میں تو نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, صحیح بات تو کہ حالانکہ نماز میں بہت بیسک سی چیز لگتی ہے نا زندگی میں, لیکن واللہ جو اس بندے نے نا اپنی نماز پرفیکٹ کر لی نا, اینڈ اٹس ناٹ ایزی بائی دا وے, اٹ لکس ایزی, ون ڈے اٹ لکس ایزی, آل 5 times, اور تسلی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. جس بندے نے واللہ صحیح طرح سے نا خشوع خضوع کے ساتھ کنسسٹنسی اچیو کر لی, واللہ وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اٹس ناٹ ایزی برو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں خشوع خضوع ٹھیک ہے, ایک مومنٹ آتا ہے کہ آپ اچیو کر لیتے ہو, لیکن اگر انیشیل اسٹیج میں وہ بھی آپ اچیو نہیں کر پا رہے, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ پریئنگ 5 times a day. اور علماء بڑی زبردست بات کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, لیکن مجھے نماز فحاشی سے برائی سے نہیں روک رہی. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہو نماز پڑھنے میں, تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ نماز سپرسیڈ کر جاتی ہے, اور وہ جو گناہ ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک آپ کا اسٹرائیونگ موڈ چل رہا ہے. پلیز ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز چھوڑ دے اور گناہ کنٹینیو کرے. ایگزیکٹلی. اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. موسٹ آف us are going through a strange thing. یہ جو ہے نا, دیکھیے شیطان کی ایفرٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری طرف سے ایفرٹ کچھ بھی نہیں ہے. سو ایوری ڈے وی ویک اپ, شیطان از آل دا ٹائم پشنگ یو ٹوورڈز ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب اس کی ایک اینٹائی فورس ہونی چاہیے تھی نا, جو ہماری طرف سے ہونی چاہیے تھی. موسٹ آف آور مسلم بردرز اینڈ سسٹرز آر ڈوئنگ نو ایفرٹ, اینڈ ہینس دے آر, وہ جو ہے نا ڈرائیو کر رہے ہیں ٹوورڈز دی معصیت. اگر نو بھی نہیں ہے نا تو بہت لٹل ایفرٹ ہے برو. یو نو دیر پیپل ہو لیو ان دس ڈینائل کہ نہیں یار اتنا بھی میں برا نہیں ہوں, نہیں میں اچھا ہوں. یہ غلطی بہت, یو نو اپنے گناہوں کو چھوٹا بناتے رہنا, اور چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا بنا کے اپنے آپ کو نا ذہن میں رکھنا کہ میں بہت ہی کوئی نیک, ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. واٹ از بیسکلی یہ ہوتا کیا ہے, پیپل ہو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو چینج, اپنی عادتوں کو چھوڑنا, اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا, وہ اپنے آپ کو اس ڈینائل میں رکھ کے اپنے آپ کو دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ, الحمد للہ بہت غفور الرحیم ہے.
یہ مائنڈ سیٹ از ویری ڈینجرس بیکاز اٹ اسٹاپس یو فرام چینجنگ. یس یہ مائنڈ سیٹ چینج کرے, اپنے ساتھ تو آنیسٹ ہو جائے یار. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم موت کی تیاری کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کی جو اپنی پرائرٹیز ان کو شفل کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی بنائیں. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني
قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي